رسالت یا رسول اللہ حیدری 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 کی آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین هو الرزاق ذو القوة المتين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العلي العظيم صلوات الله اللہم صلی علی محمد و آل محمد سامعین کرام کا سلام سورہ الرحمن 55واں سورہ ہے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے نزول کے اعتبار سے 87واں سورہ ہے مدینے میں یہ سورہ نازل ہوا اس سورے میں 78 آیات ہیں ابتدائی 4 آیات کی تلاوت کرنے اور سماعت فرمانے کا شرف کا موقع حاصل کیا یہ مشہور و معروف سورہ وہ ہے کہ جس میں خدا تعالی نے 22 مرتبہ ایک خاص آیت کے ٹکڑے کی تلاوت کی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص اس آیت کے ٹکڑے سے نہ واقف ہوگا آج میں اپنوں کا کبھی کئی کی آلات کون سی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو جھٹلاؤ گے کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے آئیے پہلے مجھے ذرا آپ کو تسلی بھی دینی ہے اور مجھے بھی تسلی دینی ہے گھبرا تو نہیں افراد کی تعداد اہمیت کی حامل کو نہیں ہوتی بارش ہو یا نہ ہو پوچھا تھا پانی مجلس سے میں ان 2-3-4 دنوں میں جو مدارس سے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ چکا ہوں بارش کی اجازت تو دوستوں سے رابطہ کرتا ہوں کہ بھائی مجلس کیا ہے شکل آج آپ نے کہا تھا مجلس میں تو جواب آتا ہے کہ یہاں ہمارا سا مجلس ہے مجلس کا نہیں اچھا دیکھتے ہیں افراد کون سمے کی زندگی کون سے تو بات ہو ہر شخص چاہتا ہے کہ بھائی صدر پہنچے لیکن بارش نہ ہے خصوصیات تو چلے نہیں بھی ہے لیکن سواری کا بھی جانا یہ اچھا تو بہت سارے مشکلات ہیں اچھے سفر میں ہمارے دوست نے عرض کیا کہ میرا ہم نے مجلس بارش کی وجہ سے کینسل کر دیا جملہ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے کینسل کر دیا آپ یہ کہیں کہ ہم نے اگر انگریزی میں ہی کہیں ہم نے پوسٹ پون کر دیا مؤخر کر دیا کیونکہ مجلس کینسل کرنے والے بڑے بڑے مہیا آئے اور چلے گئے بڑے بڑے آئے چلے گئے حسین تھا ہے اور رہے گا سبحان اللہ بارش وغیرہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور گاڑی کافی ہوئی تب بھی میں آ جاتا ہوں آپ کسی بھی طریقے سے تو مجھے تو کوئی حرض نہیں ہوتی
कल मैंने जिक्र किया तो मैंने कहा कि मजलिस अपने वक्त मुकर्रर पर शुरू होगी, ऐसे डायरेक्ट जवाब तो मुझे डायरेक्ट जवाब पसंद आया कि हम मजलिस शुरू होगी और पहले 2-4 मिनट 5 मिनट तामीर के साथ शुरू हो गई। तो इत्तेफाक से मर्जी अफवान की मैं ही मेरे मोहल्ले में रहते हुए साथ हैं तो मजलिस काफ़ी ज़रूरी और जहाँ खुदावंद मुताल का मंसूब गर्म होता है इतने ये तो बहुत गनीमत है आपको शुक्र होता है। हाँ 2 अफराद में पहले शुरू की मसाइल तक 70-80 अफराद हो गए, 70-80 अफराद बड़ी बात है। हाँ तो एक बात तो ये जो मजलिस की कामयाबी है ये अफराद की तादाद पर डिपेंड नहीं करती, मजलिस की कामयाबी ना पढ़ने वाले पर डिपेंड करती है। मजलिस की कामयाबी अगर इस मोहल्ले में कुछ होते पहले पढ़े नहीं आया था शामियाना और ये सारी चीज़ें लगी। मजलिस की कामयाबी इस बात पर भी नहीं है कि मजलिस ज़्यादा घर में मुनक़िद हो रही है या शामियाना लगा के मुनक़िद हो रही है। मजलिस की कामयाबी सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करती है, ज़िक्र अली की इबादत। सय्यिदुल मजालिस ज़िक्र अली की इबादत। अपनी मजालिस को ज़ीनत दो अबू तालिब के बेटे अली का ज़िक्र। ये जिक्र है जिसके लिए आप जो ये सूरह कह रहे हैं, जिक्र के लिए कह रहे हैं, ज़ाकिर के लिए नहीं कह रहे हैं। अर-रहमान सूरह रहमान, ये जो मैंने अर्ज़ किया कि तरतीब तिलावत मौजूदा तरतीब को छोड़ना सूरह और तरतीब नुज़ूल यानी रिविलेशन ऑर्डर डिफरेंट वो क्या है? पहला सूरह पहली आयात 5 जो आप पत्ती इस्लामिया की किताबों में पढ़ते हुए आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कुरा बिस्मिर रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम। ये 5 आयत पहली वही की नाज़िल हुई सूरह अलक़। तो तरतीब नुज़ूल के एतबार से पहला सूरह कोई और है, हाँ, और तरतीब तिलावत के एतबार से मौजूदा तरतीब के एतबार से जो शिया सुन्नी तमाम के घरों में कुरान करीम रखा हुआ है वो रसूलुल्लाह के बयान के अंदर तरतीब है कि जो मौला कायनात के ज़रिए हमारे और उनके घरों तक पहुँची। और आ रहे हैं अर-रहमान, खुदा की कौन कौन सी नेमतें हैं कि जिनको तुम झुटलाओगे। अभी कुछ अर्से पहले ज़माना हमने और आपने देखा, हाँ, तब जाके हमें पता चला कि ज़ायक़े जैसी नेमत क्या है। हाँ, कुछ अर्से पहले हमें पता चला कि सूंघने जैसी नेमत क्या होती है। जो इस वबा से निपटते हुए आगे बढ़े तो उनको पता चल गया होगा, उन्होंने शुक्र अदा किया होगा परवरदिगार अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने सूंघने की सलाहियत दी है, तूने चखने की सलाहियत दी है। अब मैं मिसाल एक है वो मजलिस के बाद आप बता दूंगा। अजीज़ा ने मोहतरम ये मसला है हमारा। हाँ, आपको मैं चैलेंज देता हूँ, आप अपनी आंखों पे हाथ रखिए। अगर आप इन्हीं फ्लैट्स में रहते हैं, हाँ, तब भी आप अपनी आंख पे हाथ रखिए बगैर किसी की मदद के अपने घर आंख बंद करके हाथ रख के जाएगा, आपको इस बीनाई की नेमत का अंदाजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अभी ये अल्लाह ये रब्बुल को मत कर दे। हाँ, मतलब छूकर चीज़ों की गरमाइश या ठंडा होना पता लगा लेते हैं आप। हाँ, चख के महसूस करके हिस करके, और सबसे बड़ी नेमत है अक्ल। हाँ, जो खुदावंद मुतआल इसी अक्ल के जरिए इल्म आता है ना। हमारे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब मजलिस में तो गुजारिश करूँगा कि इस कॉल को सुनने के बाद सुनते हुए आप अपना सीना जरा ऐसे कर दें, सीना तान कर। क्यों मैंने भी किया। आइए दूसरा पेश कर देता हूँ, लुत्फ लीजिएगा। इतना बाज़ औक़ात फ़ख्र होता है अपनी माँ पे, हाँ, अपने बाप पे कि हम इस घर में पैदा हुए और शुक्र खुदा। हाँ, IBA सक्खर कैंपस एक ट्रेनिंग सेशन के लिए वर्कशॉप के लिए मैं गया, तो वहाँ एक डिजिटल लाइब्रेरी, सुन रहे हैं, डिजिटल लाइब्रेरी है, उसका इफ्तिताह किसी वकील वगैरह ने किया था। उस इफ्तिताही तख्ती के ऊपर टॉप पे ये हदीस लिखी गई थी। क्या लिखा हुआ है? का खुदावंद मुतआल का शुक्र है रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना, हम अल्लाह की इस तक़सीम पर राज़ी हैं।
کیا تقسیم؟ لنا علم وللأعداء مال، ہمارے پاس علم ہے، دشمن کے پاس مال ہے. تو یہ علم یہ علم آتا ہے عقل کے ذریعے سے، تو یہ نعمت الرحمن. چلے الرحمن سے پہلے ایک جملہ اور بھی ہے، آیت کا یہ شروع ہے، سورہ کا شروع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات تو سوال کرتے ہیں مولانا صاحب سر میں بہت درد ہے، کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وظیفہ نہیں بتایا کرتا، لیکن سورہ الرحمن کی ابتدائی 4 آیات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، لیکن ایک وظیفہ سنتے جائیے. چلیے سر میں درد ہے، میگرین یا مائگرین کا درد ہے یا کوئی اور درد ہے، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوپی پر لکھیں اپنے ہاتھ سے. نمبر 2، خواتین ہے تو وہ اپنے حجاب یا چادر پہ لکھیں اپنے ہاتھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ پہن لیں، چاہے ٹوپی پہن لیں چاہے حجاب کو رکھیں خواتین. ٹھیک ہے، تو آپ کے سر کا درد چلا جائے گا. یہ وظیفہ ہے اہل سنت کی. ابھی آپ کے لیے بتا رہا ہوں، یعنی ان کے سر کا درد جلدی ختم ہو جائے گا. ہاں، اور آپ کے سر کا درد دھیرے کا دھلے گا، اور اگر پہنچ جائے تو مجھ سے بات کیجیے گا. اگر سر پہ ٹوپی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھیے. اچھا چلے نوجوان دوست ہیں، ایک مثال ایک وضاحت اور پیش کر دیتا ہوں. کہ یہ کیا ہندوانہ رسم ہے؟ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن لکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے ٹوپی پہ پہن رہے ہیں، یہ ہندوانہ رسم نہیں ہے. آپ پڑھ کے پڑھ رہے ہیں. شب 23 رمضان کو بھی آپ یہی کرتے ہیں. ہاں، دعائیں جو نے کبھی مولانا کے پاس جاتے مولانا پروف دیتا جی نہیں، یہ عین اسلام ہے. مولانا کیسے کہ حضرت انسان 70% پانی سے مل کے بنا ہے. ہاں، پانی پہ الفاظ کا اثر ہوتا ہے. سن رہے ہیں؟ پانی پہ الفاظ کا اثر ہوتا ہے. ابھی میں آپ کی تعریف کروں آپ مسکرائیں گے. ہاں، مولانا کے فضائل پڑھوں آپ خوش ہوں گے، سبحان اللہ کہیں گے. ہاں، اور ابھی پڑھوں گا آگے چل کے. لیکن اگر میں آپ کو ڈانٹ دوں کسی بات کو، مولانا اپنا تک گالی دے دوں، تو آپ کے جسم کے، آپ کے چہرے کے تاثرات بدل جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے جسم میں 70% پانی ہے، اور پانی برے الفاظ کو بھی قبول کرتا ہے اور اچھے الفاظ کو بھی قبول کرتا ہے. اب نہ جانے عبداللہ کیسے وصول دینے کا انتظار ہوتا ہوں. اگر عورت کافرہ ہے اور حاملہ ہے، جانتے ہیں ڈاکٹر کیا کہتی ہے کہ آپ کچھ بھی کریں گانے والے وقت سنیے گا، شراب برابر پیجیے گا. کیوں؟ آنے والے بچے پر اس کا اثر پڑے گا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافرہ پر گانا سننے کا اثر پڑ سکتا ہے، اور ہم اگر مجلس سے ہمیں عزا میں چلے جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا اثر نہیں ہوگا عزیزان محترم. اور حاملہ کوئی خاتون اگر قرآن مجید سورہ یوسف سورہ مریم کی تلاوت سننے بیٹھ جائے تو کیا اس کا اثر نہیں ہوگا؟ جب گانے کا اثر ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، مجلس سے اللہ کا بھی اثر ہو سکتا ہے نا. اچھا، اور پھر کیا یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوپی پہ لکھ کے آپ اس کو پہن لیں تو درد جلدی ختم ہو جائے گا. یہ اشارہ سمجھتے ہیں نا، درد جلدی ختم ہو جائے گا. سینے میں طاقت ذرا کم ہے، الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، تو آپ ذرا سنبھال لیجیے گا. اس مطلب کا درد ختم ہو جائے گا. آپ کا درد کیسے جلدی ختم ہوگا؟ کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے، ان کے مقابلے میں آپ کا درد جلدی ختم ہوگا تب جب بسم اللہ کے بعد کے نقطے سے سبحان اللہ سبحان اللہ، توسل کر لیا جائے عزیزان محترم، تو ان کے دردوں کا بھی ختم ہوگا قرآن پڑھنے سے. آپ کا درد جلدی ختم ہوگا جب آئے بسم اللہ کے نقطے سے توسل کر لیا جائے. سبحان اللہ، سلامت رہے آپ سے. ہاں، بات صحیح ہے. تو اب یہ شروع ہو رہا ہے سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. سن رہے موجود ہیں؟ بسم اللہ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک، کیا فضیلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے ایک لوگ لیجیے گا. یہ جو بسم اللہ ہے، اگر یہ کسی کو مل جائے تو لیجیے گا کہ یہ آنکھ کی سفیدی ہے اور یہ آنکھ کی سیاہی ہے، ایک دوسرے کے سے کتنا قریب ہے؟ الٹیمیٹلی قریب ہے. ہاں، یہ نہیں. ہاں، اب آئیے حدیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرب الی اللہ من سواد العین الی بیاضها. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ایسا پڑھ رہا ہوں، آپ ایسا سنیے گا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے اتنا قریب ہے جتنا آنکھ کی سفیدی آنکھ کی سیاہی سے قریب. سبحان اللہ،
وسعود امام زمانہ اپنا تین سلوات صلی جلدی سے آنکھ کی سفیدی آنکھ کی سیار رہے گا نا. ہاں بسم اللہ اتنا قریب ہے. اب آپ ATM مشین میں داخل ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہو. مولانا اگر موبائل سن جائے گا تو آپ کو ٹھیک ہے, اگر آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا کہ آپ کا مال چلا جائے گا اور کی جگہ تو لکھا, لیکن آپ کو اس سچویشن سے ٹیکل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. ایک سبحان اللہ آ رہی ہے, سن رہے ہیں؟ ہاں کب مولانا بسم اللہ پڑھی پھر بھی ہمارا جو موبائل چھین گیا, ہماری بائک پانی میں بہ گئی ہے, اس سچویشن میں ان حالات میں آپ کو نمٹنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اب تو وہ مال آپ کا جائے گا نہیں, اور اگر چلا بھی جائے تو آپ پریشان نہیں ہو, ہیرس نہیں ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور آسان کر دو. ہاں عزیزان محترم کا بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے, آیت اللہ پیش کرتا ہوں. آیت اللہ مرتضیٰ انصاری, جلیل القدر آیت اللہ. ہاں یہ وہ ہے کہ ایک جملہ کہوں گا بس, یہ وہ ہے کہ سلیبس میں کریکولم میں ان کی کتاب پڑھے بغیر کوئی مولانا نہیں بن سکتا, کوئی عالم نہیں بن سکتا, کوئی آیت اللہ نہیں بن سکتا, کوئی مجتہد نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, ان کے درس میں ایک شاگرد جب فیصلہ پڑھنے کے لیے آئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر رکھیے گا, سورہ رحمان پہ درس میں آیا, آنے کے بعد کہا کہ اتنا بڑے آیت اللہ ہے, دیکھو ذرا ان کے درس میں جو نیچے بیٹھنے والے تھے وہ مجتہدین عام لوگ نہیں تھے. کہا کہ ان کے درس میں آگے بیٹھتا ہوں, دیکھتا ہوں کیا پڑھا رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد کہتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, استاد آیت اللہ کیا پڑھا رہے ہیں. پلے ہی نہیں پڑھ رہا. آیا حرم امیر المومنین اور آنے کے بعد کہا مولا جب تک آپ مجھے کچھ دیں گے نہیں, آپ جب تک مجھے کچھ دیں گے نہیں, تاکہ مجھے درس سمجھ میں آنے لگ جائے تو میں یہاں سے جاؤں گا نہیں. آگے قبر امیر المومنین کے ساتھ بیٹھ گیا, اور بیٹھنے کے بعد قبر کو دیکھتا رہا, دعا کرتا رہا کہ فجر تک بیٹھوں گا. اگر فجر سے پہلے یہ نہیں کہ میں دعا مانگ کے چلا جاؤں, مل جائے گا کل پرسوں, نہیں, ابھی ملے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ در پہ آنا چھوڑ دوں. دیکھیں بعض لوگوں کی ادائی ہوتی, سمجھ آ رہا ہے نا. رسول اللہ کے پشت پر آ کے ایک شخص نے بوسہ دے دیا تھا. کیوں؟ وہ چاہتا تھا کہ میں پشت پر رسول اللہ کے بوسہ دوں, جبکہ آ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ قمیص اتارے, مجھے آپ سے قصاص لینا ہے. وہ اس کی محبت کا انداز تھا. اب یہ اس کی محبت کا انداز, آپ مجھے دے دیجیے گا فجر سے پہلے تک, ورنہ کل سے آنا چھوڑ دوں گا. اس کا اتنا ہی ایمان تھا. اب جیسے ہی فجر کے قریب وقت آنے لگا, اس کی آنکھ لگ گئی طالب علم, اور خواب میں دیکھتا ہے کہ قبر سے ایک نور نکل رہا تھا. اس نور نے اس کے کان میں آ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. جیسے ہی اس نے بسم اللہ, آپ سلامت رہیں, جیسے ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنا, اس کی آنکھ کھل گئی. دیکھو مولا کی طرف سے مجھے کچھ کشف ہوا, کچھ الہام ہوا, مجھے کچھ ملا ہے. آیا درس پہ, اب درس کا ماحول الگ ہو گیا. اب پہلے کل کو گونگا بنا بیٹھا رہتا تھا, اب یہ آگے سوالات کرنے لگ گیا. اتنے زیادہ سوالات جو پہلے سے شاگرد موجود تھے وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنے لگے, اور یہ کہنے لگے کہ یہ عجیب بات ہے کہ روزانہ آ کے خاموش رہتا تھا, بیٹھا رہتا تھا, درس سمجھ نہیں آتا تھا. آج اتنا درس سمجھ میں آنے لگ گیا کہ اب یہ اتنے سوالات کرتا ہے کہ ہمارے سارے درس کا ماحول خراب ہو گیا. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا, سوچا طلبہ نے استاد سے شکایت کی. ایک دن یہ درس سے پہلے چلا گیا شاگرد, کہا استاد یہ کیا ہے, یہ تو درس کا ماحول ہمارا خراب ہو گیا. یہ پہلے خاموش بیٹھا رہتا تھا, اب یہ اتنے سوالات کرتا ہے کہ اب ہمیں کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا, ہمیں تسلیل محسوس ہوتی ہے. تو آیت اللہ نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ پینے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا کہ تم گھبراؤ نہیں, میں درس ختم ہو جائے گا, میں اس کو کچھ کہہ دوں گا تو یہ کل سے سیٹ ہو جائے گا. لوگ لے رہے ہیں, سن رہے ہیں. جیسے ہی اگلے دن درس ختم ہوا, سب جانے لگے. آیت اللہ نے شاگرد کو روکا, بلایا کہ ذرا اس کے کان میں کچھ کہا. اگلے دن سے درس کا ماحول پھر دوبارہ صحیح ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد شاگرد آیت اللہ کے پاس گئے, کہ یہ کیا ماجرا ہوا, کیا آپ نے اس کے کان میں کیا کہا. آیت اللہ نے کہا چھوڑے آپ اس بات کو رہنے دیں, آپ درس جاری رکھیں. نہیں, درس ایسے جاری نہیں ہوگا جب تک آپ بتائیں گے نہیں حکمت, فلسفہ, علت, کاز, کہ آپ نے اس شاگرد کے کان میں کیا کہا کہ درس کا ماحول دوبارہ صحیح ہو گیا. انہوں نے آیت اللہ نے کہا کہ چلے آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اس شاگرد سے کہا کہ جس علی نے
رہے ہیں کہ جس علی نے نتیجہ دے رہا ہوں جس علی نے تیرے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے اسی علی نے میرے کان میں پوری فاتحہ پڑھی ہے جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم مل رہی ہے ہاں اس کا کیا مقام ہے اور جس کو پوری فاتحہ مل رہی ہے اس کا کیا مقام ہے اب نہ جانے آپ جملہ کیسے وصول کریں گے اور جو پورا کل ناطق قرآن ہو وارث قرآن ہو جب ایک مرجع تقلید ایک آیت اللہ ایک طالب علم کا اتنا مقام بن گیا عزیزان محترم تو پھر خود ایک امام کا مقام کیا ہوگا عزیزان محترم الرحمن بسم اللہ پہ اور بول سکتا ہوں لیکن آ جائیے خدا الرحمن ہے مجھے امام حسن تک آنا ہے جب کتاب کی شکل میں پیش کرنے الرحمن خدا الرحمن علم القرآن اس نے قرآن کی تعلیم کی لیکن پڑھا لکھا مجمع ہے اور آپ کو رسپانس دے رہے ہیں ایک مشکل مطلب ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے اور مشکل پوچھا کے وسیلے سے پہنچانا ہے سبحان اللہ کے ماننے والے اور ظاہر مشکل باتیں آپ ہی ساتھ ہوگا ظاہر مطلب فلسفہ علم کلام مجلس میں آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا تو گھبراہٹ کیا ہے کیوں آپ کی سمجھ میں آتا ہے مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان ترتیب ذہن میں رکھیے گا الرحمن رحمان اللہ کی صفت رحمانیت جو کہ عمومی سب کی ہے یہ رحمان رحمان یعنی اللہ تنہا ہے اکیلا ہے علم القرآن اس نے قرآن کی تعلیم دی اور کی نہیں خلق الانسان انسان کو خلق کیا ترتیب ذہن میں بیٹھے گی اللہ اکیلا ہے تنہا رحمان اس نے قرآن کی تعلیم دی پھر انسان کو خلق کیا یہ تو ترتیب بگڑی ہوئی ہے ترتیب کیا ہونی چاہیے تھی اللہ تنہا ہے اس نے انسان کو خلق کیا پھر قرآن کی تعلیم دی یہی ہے نا ہاں لیکن قرآن کی ترتیب الگ ہے اور بالکل برحق ہے کہ اللہ تنہا اس نے قرآن کی تعلیم دی پھر انسان کو خلق کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تنہائی اور قرآن کی تعلیم دینے کے درمیان میں کچھ ایسی ہستیاں ہونی چاہیے کچھ ایسی ہستیاں ہونی چاہیے کہ جنہوں نے قرآن سوال صلی علی محمد وآل محمد ایسے گزار ہوں کبھی کبھی مولانا سے بھی گزارتی ہے میں آج گھڑی لے کر آیا تو 30 منٹ میں کبھی میں نے دیکھا چلاتا ایسے کے بعد بہت رومال بھی مل گیا یہ سب لوگ اللہ کے اللہ سلامت رہے یہ بیچاری گھڑی یہ بھی وسیلہ ہے سبحان اللہ میں نے آج کے اوپر دیکھا کہ کس ٹائم پہ بیٹھ رہا ہوں تاکہ اس کے ہاتھ سے ایسے تک انتظام کر لیا جائے اوپر بار بار دیکھنا اس لیے میں نے موبائل کی طرف رکھ لیا ہے تاکہ میں ٹائم دیکھ لوں یہ جو وسیلہ یہاں پہ تھا وہ جلال بھائی کی جیب میں ہے وسیلے کا جملے پر یہ تیاری نہیں ہے اب آپ پڑھوا رہے ہیں یہ وسیلہ یہ تو بہت ری اسٹارٹ ہو رہا ہے یعنی خراب ہو گیا ناکارہ ہو گیا اس میں عیب آ گیا کیوں بیچارے انسان کا بنایا ہوا ہے اور چلا کے بھی بات کر سکتا ہوں عزیزان محترم لیکن جتنا مجمع ہے اتنا آواز کافی ہے عزیزان محترم کہ وہ جو خطابت والا انداز ہے وہ بھی مجھے آتا ہے یہ آگے چلی دیکھ ملے گی آپ عزیزان محترم سبحان اللہ کہا کہ یہ وسیلہ انسان کا بنایا ہوا ہے اس میں خرابی ایرر مشکل پریشانی خرابی یہ سب آ سکتی ہے اسی لیے تو ہم 1400 سال سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں ان وسیلوں کو تلاش کرو ہر برائی سے بے عیب ہے ایک بھی نہیں ہے پورے 14 ہے السلام بلند تر صلوات پورے 14 ہے عزیزان محترم اگے ترتیب ذہن میں بیٹھی نا الرحمن اللہ تعالیٰ قرآن کی تعلیم دی اور پھر انسان کو خلق کیا تو درمیان میں جو فل ان دا بلینک ہے یہ ہے کچھ دیکھو میں بہت آسان الفاظ میں پیش کر رہا ہوں
تنہائی اللہ اکیلا اور قرآن کی تعلیم. تو دیکھیں ہر چیز کو کام کو انجام دینے کے لیے فاعل اور مفعول کا ہونا ضروری ہے. ہاں یعنی سبجیکٹ اور آبجیکٹ. کام کرنے والا مثال ابھی دھیان میں آئیے پیش کر رہا ہوں. میں اگر یہاں پہنچ جاؤں اور سننے والا کوئی نہ ہو تو مجلس نہیں ہو سکے. آپ سب بیٹھے ہوئے ہوں میں نہ پہنچوں تو خطابت شروع نہیں ہو سکے. ہاں دو کا ہونا ضروری ہے. سن رہے ہیں؟ اسی لیے خداوند متعال نے کہا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. سورہ مبارک ہے حلقہ میں فرمایا. اس سے قبل خداوند متعال نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. سورہ حلقہ ہاں 76واں سورہ کا اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. انسان سننے والا بھی ہے, انسان دیکھنے والا بھی ہے. تو جب انسان ریسیونگ اینڈ پہ ہے, سننے والا بھی ہے, دیکھنے والا بھی ہے, تو پروردگارہ کوئی ایسا بھی ہو کہ جو سنانے والا ہو, دکھانے والا ہو. کہ جب انسان سننے والا ہے, انسان دیکھنے والا ہے, تو کوئی ایسا بھی ہو جو سنانے والا ہو, دکھانے والا ہو. تو نبی کریم جواب میں کہیں گے اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. میں اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤں گا جب تک سوال آپ کے مجمع میں سنا بھی نہ دوں, دکھا بھی نہ دوں, دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے یہ نہ کہہ دوں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. حضرت امام زمانہ بلند ترین صلوات صلی علی محمد و علی محمد. اب یہ تکلیف ذہن میں بیٹھ گئی نا, آپ سلامت رہیں. اب یہ جو درمیان میں جو گیپ ہے یہ کیسے پھیلا ہوگا؟ یہ ہوگا حدیث سے. کہتے کہ اجر محترم قرآن سمجھ میں آئے گا اہل بیت کی احادیث سے. مائنس اہل بیت کی احادیث آپ کہیں پر بھی نہیں کھڑے. سن رہے ہیں؟ مثال دی کا اگر آپ قرآن ڈائریکٹ سمجھنے لگ جائیں تو قرآن میں ہے ید اللہ, بہت ایک آسان مثال, ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. تو پھر تو آپ اللہ کے ہاتھ کے قائل ہو جائیں گے. ہاں پھر آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں الی ربھا ناظرہ, قیامت کے دن وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہابی فرقے کے عقائد ہیں, لیکن میں کسی بار تنقید نہیں کر رہا, میں تو سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں. ہاں آپ ان سے جا کے پوچھیں تو میں قیامت میں اللہ کو دیکھ سکتے ہیں, وہ کہیں گے ہاں. تو یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے. آپ کو یہ کہیں کہ مولانا تبرہ کر رہے ہیں, ہاں کر بھی رہا ہوں. سمجھ آ گیا نا بات؟ اجر محترم ہاں کا ہے تو ہے. کہ دیکھیے آپ کی جو توحید ہے وہ علیحدہ ہے. ہاں آپ کی توحید میں خدا کا جسم ہے. سن رہے ہیں؟ ہماری توحید میں جسم نہیں ہے. کیوں؟ لن ترانی یا موسیٰ, اے موسیٰ نہ تم یہاں دیکھ سکتے ہو سبحان اللہ, نہ تم وہاں دیکھ سکتے ہو. اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے. تو قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. جو شیعوں کے 4 بڑے پلرز ہیں کہ جن کے ذریعے سے احکام کا استخراج ہوتا ہے, ان میں قرآن, سنت, اجماع, عقل. قرآن نمبر 1, نمبر 2 پہ حدیث. تو اگر آپ حدیث نہیں لیں گے تو اللہ کا ہاتھ لے کے بیٹھ جائیں گے, اللہ کی آنکھیں لے کے بیٹھ جائیں گے. جبکہ حدیث آپ کو کیا بتاتی ہے کہ ہاتھ سے مراد ہے قدرت. سبحان اللہ. چھوڑ دو اس مسئلے کو. ہاتھ سے مراد ہے قدرت, اور آنکھوں سے مراد بینائی نہیں ہے, بصارت بھی نہیں ہے, بصیرت. سبحان اللہ. تو اسی لیے کہتے ہیں حدیث سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے قرآن مجید کے بعد. اب حدیث آئی اصول کافی. 4 شیعوں کی بڑی کتابیں, کتب اربعہ جنہیں کہا جاتا ہے, NTSS وغیرہ میں بھی یہ سوال آتا ہے. ان میں پہلی کتاب اصول کافی جو کہ لکھی ہے شیخ ابو جعفر کلیری, 350 ہجری کے ہمارے عالم. انہوں نے حدیث لکھی. لوگ سیدھے کا جملے گا ان اللہ, حدیث روک روک کے 100 کے پیش کروں گا. ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا بوحدانیتہ. وہ ترکیب ہے میں نا, اللہ رحمان, اللہ تنہا. اس نے قرآن کی تعلیم دی, اس نے انسان کو خلق کیا. تو درمیان میں قرآن کی تعلیم لینے والے ہیں وہ کون ہیں؟ آپ نے تو اس وقت سبحان اللہ کہہ دیا تھا, لیکن دلیل کے ساتھ, دلیل بھی لے کے جائے کہ وہ جو درمیان میں ہے وہ ہے کون. عزیزان محترم آئیے پیش کر رہا ہوں. ان اللہ تبارک و تعالی, اللہ تبارک ہے, مبارک ہے, بابرکت ہے. وتعالی, اللہ تعالی ہے, متعال ہے, اعلی ہے, علی ہے. بتا رہے ہیں. دیکھیں قرآن مجید کھولیے گا, قرآن مجید کے ساتھ جو جلد پہ صفحہ چپکا ہوا ہوتا ہے جس پہ اللہ کے 99 نام ہوتے ہیں, اس میں ہے ایک العلی, یعنی اللہ علی ہے لیکن علی اللہ نہیں ہے. سبحان اللہ.
کہا اللہ تو علی ہے بلند ہے لیکن علی اللہ نہیں ہے. بے شک. سمجھ آ رہی ہے بات؟ علی تو بندہ خدا ہے, مخلوق خدا ہے. ہاں علی محترم اور سب سے افضل ترین اشرف ترین مخلوق کا خدا میں نے بتا دیا. ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل, اللہ ازلی ہے, ایور لاسٹنگ. اللہ میں انسان میں فرق کیا ہے؟ تھا تو تیار کرو, آپ کو نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا. اللہ تھا ہے اور رہے گا. بے شک. انسان میں کیا فرق ہے؟ انسان کیا ہوا؟ انسان نہیں تھا, ہے نہیں ہوگا. بے شک. سبحان اللہ. علم کلام کی مشکل بحث ہے تو آپ کے حوالے کروں گے. ہاں دو لوگوں میں اب عزیزان محترم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. کب ہے الرحمن, ٹھیک ہے, تنہائی انسان کی خلقت ہے, ٹھیک ہے. اللہ تبارک ہے, تعالی ہے اور ازلی ہے. متفرد اللہ تنہا ہے. متفرد فرادہ نماز بھی پڑھتے ہیں یا جماعت کے ساتھ بھی, تنہا نماز بھی پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ بھی. ہاں لم یزل متفردا بے وحدانیت, اللہ کی وحدانیت میں واحد ہے. بہت آہستہ آہستہ پیش کروں اور آپ سنیں گے میں آہستہ آہستہ, لیکن جب میں حدیث کا اگلا ٹکڑا عربی میں پیش کروں گا تو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی, آپ کی طرف سے جواب آ جائے گا. ہاں اللہ تبارک تعالی متعال علی اعلی علو, اللہ لم یزل ازلی, اللہ متفرد تنہا بے وحدانیت, اللہ اپنی وحدانیت میں واحد, توحید میں احد, یکتائی میں یکتا, کوئی نہیں تھا, اللہ اکیلا تھا. بہت زیادہ سناٹا اور یہی سناٹا چاہیے. آگے چل کے جو اگلا جملہ پیش کر رہا ہوں ضرور دیجیے گا. اللہ تنہا, جب اللہ تنہا تھا ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين. اللہ تنہا, اللہ نے 5 کو خلق کیا. اب یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں انٹیگریٹ کیجیے گا دونوں کو, پڑھ کے بیٹھے ہوئے نا میتھمیٹکس کا انٹیگریشن. ہاں ایسا کو دونوں کو ملائیے گا, مرج کیجیے گا, ہاں دونوں کو آپس میں ضم کیجیے گا, انضمام کیجیے گا. کہا اللہ تنہا واحد اکیلا, اس کے سوا کوئی نہیں تھا, اس نے 5 کو خلق کیا. جن کو نام آپ کو پتہ ہے عربی میں نے پیش کر دی اور آپ کے ذہن میں بیٹھ بھی گیا. کہا اب تو سمجھ میں آ گیا کہ جب اللہ تنہا تھا اس نے قرآن کی تعلیم دی, تو قرآن کی تعلیم لینے والے میں اور آپ نہیں تھے, 5 تھے. دیکھیں میں کالج میں پڑھا, یونیورسٹی میں پڑھا, مدرسے میں پڑھا. آپ مجھ سے ممبر سے اترنے کے بعد پوچھ سکتے ہیں مولانا آپ نے کہاں پڑھا, میں بتا سکتا ہوں. میں آپ سے پوچھوں گا, آپ مجھے بتا سکتے ہیں عزیزان محترم, ہاں کسی کتاب میں لکھا ہوا بتا دیجئے کہ 5 نے کہیں سے پڑھا ہو. کسی کالج, یونیورسٹی, مدرسہ چھوڑی کسی دارالعلوم سے پڑھا ہو کہ کہیں سے نہیں پڑھا, براہ راست خدا سے تعلیم قرآن حاصل. چاہتے حدیث مکمل کر دو اگر. اللہ تنہا 5 کو خلق کیا اور ثم مکثوا الف دہر, 1000 سال 5 نے اللہ کی عبادت کی. 5 میں امام حسن بھی ہیں, 5 نے اللہ کی عبادت کی. اللہ کی عبادت 1000 سال. پاکستان والے, اس دنیا والے 1000 سال نہیں, ہاں وہ خدا متعال کی 1000 سال عبادت کی. ثم خلق جميع الاشیاء, اس کے بعد اللہ نے تمام اشیاء کو خلق کیا, سورج چاند ستارے. ہاں وفوض امورها الیہم واجرا طاعتهم علینا, تمام کی تمام اشیاء کو خلق کر کے ان کے کام بتائے. سورج میں تمہیں چمکنا ہے, چاند تمہیں دمکنا ہے, ستارے, ہاں زمین تمہیں گھومنا ہے, پانی تمہیں بہنا ہے, پرندوں تمہیں چہچہانا ہے. ہر ایک کو ہر ایک کے کام بتائے اور تمام مخلوقات کو سامنے کھڑا کر کے ان کے سامنے 5 کو کھڑا کیا. کہ تم سب کو تمہارے کام بتا دیے, ان میں سے ایک آخری کام بھی بتا رہا ہوں کہ جس کو اپنے پلے سے باندھ کے رکھنا کا وہ کام کیا ہے, کہ ان 5 کی اطاعت کرنا. کہ یہ سورج اصل مسئلہ مولا کائنات میں ہے نا, اس لیے میں پیش کر رہا ہوں. اب سورج علی کی اطاعت کر رہا ہے, چاند علی کی اطاعت کر رہا ہے اللہ کے حکم سے, اللہ کے اذن سے. عزیزان محترم, ہاں ستارہ علی کے اور پنجتن کی اطاعت کر رہا ہے. اسی لیے جب چاہے سورج کو بڑھ
चांद के 2 टुकड़े कर दे, अब सितारा घर में उतार ले। अरे छोड़िए, फरिश्ता घर में आने के बाद कहता है आज मैं फरिश्ता नहीं हूँ, हसनैन का दर्जी हूँ। नारे हैदरी। आप सलामत रहे, ऐसे नतीजा आपके हवाले कर रहा हूँ। अब जब हर शय अली की अताअत कर रही है, हर शय अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की ताईद से, अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह के इज़्ज़त से, जब हर शय अली की अताअत कर रही है, न जाने तुमला कैसे वसूल करेंगे आप, तो लकड़ी भी अली की अताअत कर रही है, मट्टी और तुराब भी अली की अताअत कर रही है। इसीलिए जब फातिमा बिन्ते असद के रहम में अली थे और खाने काबा का तवाफ कर रही थी, तो फातिमा बिन्ते असद ने हाथ रख के कहा अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़ल मौलूद फी बदनी, परवरदिगारा तुझे वास्ता इस बच्चे का जो मेरे रहम में है उसके वसीले से मेरी मुश्किल आसान कर दे। अच्छा, अली अभी दुनिया में आए नहीं है और वसीला बचा के रखिएगा। अभी काम आने वाला नतीजा दे रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको बात तमाम कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम क्या कहा? अली की अताअत लकड़ी भी कर रही है, अली की अताअत तुराब और मट्टी भी कर रही है। इसीलिए जब फातिमा बिन्ते असद खाने काबा का तवाफ कर रही थी, तो लकड़ी के दरवाजे ने मट्टी से कहा कि ए मट्टी, आज मुझे और मौका दे देने दे कि फातिमा बिन्ते असद लकड़ी के दरवाजे से खाने काबा में दाखिल हो जाए। तो जानते हैं तुराब ने, मट्टी ने क्या कहा? लकड़ी के दरवाजे खामोश, लकड़ी के दरवाजे खामोश, तेरे जरिए हर आम और खास नजिस पाक काबे के अंदर आ सकता है। आज मैं तुराब बन के दर बन जाती हूँ, क्योंकि आने वाला आम आदमी नहीं है, वो तुराब है। हैदरी हैदरी। आने वाला, आप सलामत रहे अज़ीज़ान मोहतरम, आने वाला आम आदमी नहीं है, अबू तुराब है। आप सलामत रहे अज़ीज़ान मोहतरम। हाँ, अब नगाने अब्दुल्ला कैसे वसूल करेंगे? ये जो अभी इस्टेब्लिश किया कुरान के जरिए, हाँ, कि इल्म 5 ने बराह रास्त दिया। जो बातें आई हैं, हाँ, नारे हैदरी। अज़ीज़ान मोहतरम, कसरों को हाँ हूँ जरा करते रहिए ना, ताकि तो पता चलता रहे। हाँ, देखिए 5 ने बराह रास्त दिया, बराह रास्त दिया। हाँ, आप शामियाना लगाते हैं, हाँ, मिसाल दे रहा हूँ, लुत्फ लीजिएगा मिसाल की, और ग्रास रूट लेवल की मिसाल है। आयतुल्लाह नक्कन ने पेश किया और उन्हीं का हवाला देकर पेश कर रहा हूँ। क्यों अज़ीज़ान मोहतरम? क्यों वो भी शफाअत करवाएंगे, एक आलिम भी शफाअत करवाएगा। आप कहेंगे अरे मौलाना आपने बहुत बढ़ा दिया। नहीं, हाँ, हम अइम्मा की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो है, तो ना घबरा रहे, कब वो तो करवाएंगे शफाअत। हाँ, लेकिन एक जय्यद आलिम भी शफाअत करवा सकता है। अब आइए मैं एक शेर पेश कर देता हूँ हमारे दोस्त सुहेल शाह साहब का, जिसको चाहेगा बख्शवाएगा हो, जिसको 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 चाहेगा बख्शवाएगा हो। क्यों? बख्शा हुआ हुसैन का है। उनको ताईद मिल गया, वो बख्शवा रहा है अज़ीज़ान मोहतरम। हाँ, और फिर सूरह रहमान की फजीलत में भी है ये, आप जाके तफसीर नमूना देखिएगा, तफसीर इंटरनेट पे भी है, प्ले स्टोर में भी है। सूरह रहमान की तफसीर से पहले उन्होंने उसकी तिलावत की फजीलत बयान की है। वो क्या है कि सूरह रहमान भी शफाअत करेगी कैसे, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, फिर जाके देखिएगा। सुन रहे हैं? तफसीर नमूना आयतुल्लाह नाज़िम मकानी में शिराज़ी की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इसको देख भी लीजिएगा, रिवर्स करके सुन भी लीजिएगा। हाँ, हमारा घर जाके देखिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, तो अब ये इल्म इन्होंने बराह रास्त किया। कहते हैं कि आप शामियाना लगाते हैं, नज़र करते हैं। हाँ, अब शामियाना क्या, डेकोरेशन वाला अपनी दुकान से हवा में हेलीकॉप्टर के जरिए ऐसे ही लेकर आके वहाँ फिक्स कर देता है अश्ताबाद में, मिसाल के तौर पर, या नहीं? पहले शामियाना जमीन पे रखा जाता है, फिर उसे बांस के जरिए बुलंद किया जाता है। यही होगा ना, पहले जमीन पे रखा जाता है, सेट किया जाता है, फिर उसको बांस के जरिए खड़ा किया जाता है। हाँ, अब लोग पीछेगा तुमने का। इसी सूरह रहमान में फरमाया वस्समा रफ़अहा, अल्लाह ने आसमान को बुलंद किया। अब क्या आसमान पहले जमीन पे था?
کیا آسمان نہ جانے تمہیں کیسے وضو کریں گے آپ؟ کیا آسمان پہلے زمین پہ تھا پھر اللہ نے اوپر کی جانب اسے معلق کر دیا کہ نہیں، اللہ نے آسمان کو خلق ہی بلند کیا ہے. تو امام حسن کو اللہ نے دنیا میں بھیجنے کے بعد علم کے ساتھ نہیں بھیجا بلکہ علم کے ساتھ ہی دنیا میں بھیجا. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کیا ہے، واہ واہ واہ، علم کے ساتھ ہی دنیا میں بھیجا ہے. واہ اس پر کوئی دلیل ہے آپ کے پاس مولانا صاحب؟ ہاں کہ جی ہاں بالکل ہمارے پاس دلیل ہے اور لوگ پیدے گا اس دلیل کا، اور اگر پہنچ جائے تو لوگ سے بات کیجیے گا. نبی کریم تشریف فرما ہے، ہاں شمع کے پروانے سامنے تشریف فرما ہے. اصحاب سوالات کر رہے ہیں رسول اللہ سے، رسول اللہ جوابات دے رہے ہیں. اتنے میں ایک بزرگ آئے، لوگ پیدے گا تم دیکھا، ہاں اتنے میں ایک بزرگ آئے، جیت بزرگ، سب نے راستہ دے دی. آئے السلام علیکم، رسول اللہ نے کہا وعلیکم السلام. جی کچھ سوالات کرنے کو، ٹھیک ہے بسم اللہ. لیکن آج سوال کے جواب میں نہیں دوں گا. وہ سامنے جو دیوار سے بیٹھ لگائے بیٹھا ہے بچہ، وہ سوال کے جواب دے گا. واہ سبحان اللہ. واپس پلٹ گئے، ہاں اس بچے کے پاس سوال کا جواب کیا. اب یہاں روک رہا ہوں. دیکھیے ایسے ہم بول رہا ہوں، ایک نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، ہاں اور ایک نبی ہے خضر علیہ السلام. ٹھیک ہے، جناب موسیٰ کو خدا سورہ طٰہٰ کی آیات جا کے دیکھیے گا، 21 22 23 24 آیات دیکھیے گا. تو خدا تعالیٰ نے کہا جناب موسیٰ سے، موسیٰ اگر تمہیں ولایت چاہیے، پاور چاہیے، طاقت چاہیے، نبوت چاہیے، رسالت چاہیے، تو امتحانات دینے پڑیں گے. کا امتحان یہ ہے کہ تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے خضر کے پاس جانا پڑے گا. ہاں اور شرط یہ ہے کہ وہاں پہ تم کوشچن نہیں کرو گے، سوال نہیں کرو گے. وہ 3 سوالات کیے، وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا. ہاں اب بار بار جب سوال کیے تو جناب خضر نے کہا کہ ہاذا فراق بینی و بینک، اب یہ میرے اور تمہارے درمیان میں جدائی ہے، اب تم اپنے راستے پہ چلے جاؤ. جتنا تم نے سیکھنا تھا موسیٰ نے سیکھ لیا. تو موسیٰ علم حاصل کرنے کے لیے کس کے پاس آتے ہیں؟ خضر کے پاس. ہاں اب نرانی جملہ کیسے وضو کریں گے؟ جناب امام حسن تشریف فرما ہے اور بزرگ آئے رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ نے کہا کہ وہ بچہ سامنے بیٹھا ہے نا میرا بڑا شہزادہ، وہ سوال کے جواب دے گا. ہاں بزرگ آئے دوبارہ سے سوال و جواب کرنے کے بعد رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ نے پوچھا کہ جواب مل گئے؟ کہا ہاں. کیسے تھے؟ میں اندازے پیش کر رہا ہوں. ہاں جوابات کیسے تھے؟ کہا یا رسول اللہ جیسا اطمینان آپ سے جواب ملنے پر ہوتا تھا سبحان اللہ، ویسا ہی قلبی اطمینان اس بچے کے جواب پر مجھے ہوا ہے. ہاں علیہ السلام شکریہ، بزرگ چلے گئے. اب جتنا سناٹا یہاں پر ہے اس سے زیادہ وہاں تھا. ہاں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھے بزرگ؟ اور یہ امام حسن کب اس ملک میں چلے گئے کہ اس ملک کی زبان انہیں سمجھ میں آ گئی؟ کہ یہ بزرگ کوئی عام بزرگ نہیں تھے، جناب خضر علیہ السلام. یہ جب بھی کبھی سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو میرے پاس آتے ہیں. آج میں نے بڑے شہزادے کا تعارف کروانے کے لیے بزرگ کے پاس بھیج دیا. اس طرح محترم بات تمام ہو گئی. موسیٰ وہ ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں خضر کے پاس. خضر وہ ہے کہ جن کے پاس موسیٰ علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور حسن وہ ہے کہ خضر خود جن کے پاس چل کے علم امام حسن علیہ السلام باواز بلند صلوات صلی اللہ ہے نا. اور ظاہر بات تو سیدھی ہے، جو صحابہ تشریف فرما تھے وہ جناب خضر کو نہیں پہچانے. ہاں یعنی جو نہ پہچانے وہ ہے صحابی محمد. ہاں سن رہے ہیں؟ یا جو نہ مانے وہ ہے صحابی رسول. یعنی جو جناب خضر کو نہ پہچانے وہ ہے صحابی رسول، اور جو پہچانے وہ ہے آل رسول. عزیزان محترم وہ ہے آل رسول. یہ ہے آل رسول کو پہچانتے ہیں عزیزان محترم. ان کے علم کا مقام، یہ علم ہے اور یہ ان کی عطا ہے. عطا بخشش. ہاں کیسے کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے بخشش؟ کیا ہوتی ہے؟ آپ ایک وظیفہ اور دے رہا ہوں، آج کچھ وظیفہ آ گیا لیکن یہ ٹاپک سے ریلیونٹ ہے، آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. اگر کسی کو مال کی تنگی ہو، پریشانی ہو، پیسے کا پرابلم ہو، دسترخوان میں تنگی ہو، رزق میں تنگی ہو، کیا کریں؟ دسترخوان امام حسن مانگے.
سبحان اللہ یہ تو اور زیادہ خرچہ ہے. سن رہے لطف دیجیے گا. دیکھیں اسلام الٹ چلتا ہے. کیسے؟ رسول اللہ کے بعد شخص اب لطف لیجیے گا جملے کا. یا رسول اللہ گھر میں پریشانی ہے, پیسہ ویسا کچھ بھی نہیں ہے, کیا کروں؟ شادی کر لوں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ شادی خرچہ پریشانی, ایک کا کھانے کا مجھے نہیں, دوسرا کیا کر لو شادی. کچھ دنوں کے بعد یا رسول اللہ اور مشکل ہے, دوسری شادی کر لوں. ہاں اسلام الٹ چل رہا ہے ہماری اور آپ کی عقل کے مطابق. ابھی دیکھیں معاملہ کہاں جانے صحیح ہوگا. کہ یا رسول اللہ یہ تو اور مشکل ہو گئی, تیسری شادی کر لو. تیسری شادی کر کے آئے, یا رسول اللہ آپ کیا کروں, ابھی بھی پیسے کا مسئلہ حل نہیں ہوا, تو چوتھی شادی کر لو. اب تو چوتھی بیوی آئی وہ تھی مالدار, سبحان اللہ. اس نے 3 بیویوں کو بھی رکھا اور اس کو بھی رکھا. اب رسول اللہ کے پاس نہیں تھا, یا رسول اللہ مال کی تنگی ہے. ہاں کہ اسلام نے معاملہ حل کر دیا یا نہیں کر دیا؟ عزیزان محترم, تو جو بھی رزق کی تنگی رکھتا ہو, دسترخوان امام حسن مان لے عزیزان محترم کا بڑے بڑے لیوش, اس کے اندر دسترخوان پہ فروٹ اور کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک گلاس پانی. سبحان اللہ. کیوں؟ اب انگریزی کا جملہ ہے, آپ لوگ اس کو قبول کریں گے. اہل بیت کے یہاں کوالٹی کو دیکھتا ہے, کوانٹٹی کو نہیں. واہ 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 واہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب عربی میں بھی پیش کر دیتا ہوں کہ کیفیت کو دیکھا جاتا ہے, کمیت کو نہیں دیکھا جاتا. بات سمجھ میں آ گئی نا عزیزان محترم؟ یہ آل محمد ہے. عزیزان محترم حاکم شام آیا, ظاہر ہے جب امام کا تذکرہ ہوا تو سامنے تھے حاکم شام کہ جس پہ زیارت عاشورہ میں لان بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں کسی مشکل وقت میں زیارت عاشورہ سے لعنت کو نکالنا, میں نکالی نا بعض معاملہ کرنے سنے بھی نا. عزیزان محترم یہ تو آتھینٹک ہے نا, اب اس پہ سے کیا کریں؟ ہاں دیکھیں عزیزان محترم, جو ہماری بعض بنیادیں ہیں انہیں منہدم نہیں کرنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ہاں دیکھیں تبلا 9 اور 10 پہ رکھا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب سے آخری میں ہے تو اس کی فضیلت بھی کم ہے. ہاں تبلا برابر ہے نماز روزے کے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں پھر کسی اور موقع پہ مجھے بلائیں کہ میں تبلا پوری آپ کو 20-25 احادیث اور آیات سنا کے جاؤں گا. ہاں عزیزان محترم کا اس کی فضیلت ہے, بات تمام کر دی میں نے. عزیزان محترم کا اب امام کے ساتھ تذکرہ آئے گا حاکم شام کا. کیوں؟ تو رفع الاشیاء بے اقدار, چیزیں اپنی ضد کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں. تو ان کو دیکھیں وہ کون ہے, اور پھر ان کو دیکھیں یہ کون ہے. ہاں اپنے والوں کو تو پہچانتے ہیں نا امام حسن کو, ذرا ان کو بھی دیکھیں. حاکم شام آیا مدینے, نام تو پتہ ہے نا, یہی چاہ رہا تھا. یعنی جہاں میری روح کھڑی ہے, یعنی جو میں نے کہا وہ ٹھیک, جو آپ نے سمجھا وہ زیادہ ٹھیک. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میرا یہی انداز ہے بات کرنے کا آپ سے. اب آپ نے مجھے غلط راستے پہ ڈال دیا, وہ ایسا غلط راستہ ہے کہ صراط مستقیم ہے. سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ میں دیکھیں بھائی اتحاد ہوگا, کیسے ہوگا اتحاد؟ بالکل صحیح ہے, ہاں بالکل صحیح, اتحاد ہوگا. ہاں بھائی دیکھیں اتحاد کیا ہے, رسول اللہ کی گود میں آئے محمد بن ابی بکر, جو کہ نطفے سے تھے حضرت ابو بکر کے اعلیٰ جناب مولا کائنات نے, اسما بنت امیس کے بیٹے. ہاں کا بات بالکل سیدھی ہے. دیکھیں اتحاد دو طرفہ ہونا چاہیے نا. ہم محمد بن ابی بکر کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتے ہیں, آپ میں ہمت ہے تو امام حسن کے قاتلوں پہ لعنت بھیجیں. امام حسن کے قاتلوں میں لعنت. بڑی راکٹ سائنس میں پیش ہی نہیں کر رہا ہوں نا بھائی. اتحاد برابر, بھائی لعنت آپ بھی بھیج رہے ہیں, ہم بھی بھیج رہے ہیں. تو ہم محمد بن ابی بکر کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتے ہیں, آپ امام حسن کے قاتلوں پہ. اور اس سے ایک قدم میں تو اور آگے بڑھ جاتا ہوں, آپ جناب سیدہ کے واہ واہ. آپ کہتے ہیں نا اسے مطلب آپ ساتھ دیکھیے, یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آپ سوچ رہے ہو مولانا ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ دنیا جان میں سب سن رہے ہوں گے, اور کوئی صحابہ اور کوئی اہل بیت اور یہ سب مل کے آ گیا تھا کہ آپ بھی مشہور نہ ہو جائیں. سن رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں ہمیں مجھے اس کا ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے. ابھی تو داڑھی بھی سمجھ ہو گئی, گھبرانے کی بات نہیں ہے نا پہلے. ہاں کیوں؟ دیکھیں بل کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. ہاں کچھ میں نے کہا نہیں تھا, اچھا محترم بل والوں کو مانتے ہی نہیں ہیں, ہم دل والوں کو مانتے ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. آپ پڑھوا رہے ہیں تو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں, اور آپ کے نعرے کے بعد میں اپنی گفتگو جاری رکھ رہا ہوں تاکہ زیادہ نہ رہے کہ میں ظاہر مقصد ہوگا, تاکہ میں آپ کو مواد دے کے چلے جاؤں. حاکم شام آیا مدینے, بیت المال کے دروازے کھول دیے جائیں. بہت اچھا کام.
آپ جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین ہیں اس وقت، آپ خلیفہ ہیں تو یقیناً آپ کو بیت المال کے دروازے کھولنے چاہیے. آج حاکم شاہ کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے مال، بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اب میں ایک بات کہوں مثال کے طور پر، لطف لیجیے گا جملے کا اور اگر پہنچ جائیں تو میری روح جہاں کھڑی ہے، ہاں مجلس ختم ہو جائے، ہاں نظر مولا کا اہتمام کرو. ذرا ایک مثال دے رہا ہوں، جلال بھائی ہاں آپ سلامت رہے، 10 سال امام حسن. میں ارریلیونٹ آدمی ہوں نا ظاہر، میں آ جاؤں دیکھ کے بعد کھڑا ہوں. سبحان اللہ. میں کہوں آپ کو 2 تھیلیاں دی جائیں، آپ کو 1 تھیلی دی جائے، آپ کو 1 بھی تھیلی نہیں جائے، اگر سے آپ زیادہ نعرے لگا رہے ہیں. لطف لیجیے گا جملے کا. جس موڈ میں عزیزان محترم میں بول رہا ہوں، ندانے ہاتھ میں موڈ بنایا میرا عزیزان محترم. ہاں کب بھائی گھر ان کا ہے، دسترخوان انہوں نے سجایا ہے، میں کون ہوں؟ یعنی میں ان کے پیسے پر اپنی فضیلت کروانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یہی وہ کروانا چاہتے تھے. آپ مدینے آئے، بیت المال ہے حکومت کا، فضیلت اپنی. واہ 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 واہ. بات سمجھ آ گئی نا عزیزان محترم؟ ہاں یہ مثال ذہن میں بیٹھ کے اب آگے چلے. سب کو دیا جائے، سب کو دیا جائے، سب کو مل رہا ہے، دسترخوان سے مل رہا ہے. امام حسن نماز کے لیے پہنچے، آدھے سے زیادہ بیت المال سے مال تقسیم کیا جا چکا تھا. حاکم صاحب نے کہا کہ امام حسن جان بوجھ کے تاخیر سے آئے، لیٹ آ رہا ہے ہمارے. کیوں دیر سے آئے؟ اس لیے کہ تاکہ دنیا کو یہ بتا سکے کہ وہ دیکھو حاکم صاحب نے سب کو دے دیا اور نبی کے نوازے میں تھوڑا سا دیا یا نہیں دیا. سن رہے ہاں؟ یا تو آپ انٹرسٹ زیادہ لے رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ ہاں نتیجہ آپ کے حوالے کرو، لطف آئے گا عزیزان محترم. جیسی نماز تمام ہو گئی، جیسے ہی نماز تمام ہو گئی امام کی، کہا کہ حاکم صاحب نے کہا کہ جتنا مال آج اہل مدینہ کو دیا گیا ہے اتنا برابر مال امام حسن کو دیا جائے. واہ یہ کہتا اچھی ہے، تمہارا اللہ نہیں آئے گی. ہاں کہا کہ ٹھیک ہے اتنا مال امام حسن کو دے دیا جائے. امام حسن نے کہا ٹھیک ہے میں دوں گا. آپ لے رہے ہیں کیونکہ مجھے کچھ بتانا ہے. مال لے لیا امام حسن نے. اب وہ امام کے پیچھے چل رہے ہیں، مسجد کے دروازے پر آئے. ایک صاحب نے آگے بڑھ کے امام کے جوتے سیدھے کر دیے، کچھ نہیں کیا. امام کے جوتے سیدھے کر دیے، جوتے سیدھے کر دیے. عزیزان محترم ایک درود کی دعا فرمائیے گا. صلی اللہ محمد وآلِ محمد. محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. نتیجہ آ گئی، نتیجہ دوں گا میں. جو بھی ذکر آل محمد کرتا ہوگا یا کرواتا ہوگا، آج ہی میں تیاری کر رہا تھا ذاکر اور ذاکری اور ذاکرہ کے وفات کی ہر جواب پڑھی تھی، تو ان کے حوالے سے پیش کرنے کی تیاری کر رہا تھا. آج ہی حدیث تازہ تاریخ میں نے دیکھی، کافی عرصے پہلے پڑھی کے دوبارہ دیکھا ہوئے. جو بھی ذاکر یا ذاکرہ عالم ہمارا ذکر کرے اور مکھی یا مچھر ہے حدیث میں مچھر کے پر کے برابر اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے، قائل ہیں ہم دوسرے کی آنکھ میں آنسو آ جائے، اس پر آتش جہنم حرام ہے. آتش جہنم سے محفوظ رہیں گے اور آپ بھی ذکر سن رہے ہیں. اور ہمارے ذاکر بھائی، ہمارے دوست بھائی حسن جعفری بھائی تشریف لائے، انہیں تشریف لیا اور آنا بھی چاہیے. کیونکہ یہ سنت رسول ہے. کیا ہے، جنگ بدر ہو گئی تھی نا، تو رسول اللہ بدر کے شہداء کے لواحقین کو آگے بلاتے تھے. جو ذاکر باعث عالم ہوتا تھا اس کو آگے بلاتے تھے تاکہ دوسروں میں تشویق پیدا ہو. ہاں واپس آ گئی عبداللہ پیش کر رہا ہوں بات تمام. کہ امام حسن سارا خزانہ جو حاکم سے ملا اس کو لے کے دروازے کی طرف چلے. ایک شخص نے جوتیاں سیدھی کر دی. امام نے کہا جا یہ سارا مال تیرا ہے.
سبحان عزیزان اللہ۔ محترم، جب امام جا رہے تھے سارا مال لے کر تو حاکم شام یہ جملہ کہنے لگا کہ یہ دیکھو یہ میری عطا ہے، کیوں؟ کیونکہ میں ہند کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا تھا میں ہند کا بیٹا ہوں۔ امام جب آگے بڑھے جوتیاں سیدھی کرنے پر سارا اپنا مال دے دیا اور پلٹنے کے بعد کہتے ہیں اگر تو ہند کا بیٹا ہے میں فاطمہ کا نعرہ حیدری، حیدری۔ فاطمہ کا لال سلامت رہے یہ امام حسین کے فضائل فضیلت ہے چند 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 یہ جب سے ہے تب سے پاک و باقی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ کب سے اللہ ایک ہے؟ کیا آیت نازل ہونے کے بعد اللہ ایک ہے یا پہلے سے ہے؟ اللہ پہلے سے ہے، آیت بتا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ہاں تو آل محمد امام حسن پہلے سے پاک ہے۔ آیت تطہیر بتا رہی ہے کہ ان میں کوئی برائی نہیں ہے۔ سلامت رہے۔ اتنے فضائل کے باوجود ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام حسن کے سر پہ خلیفۃ المسلمین کا تاج رکھا جاتا، بطور امام قبول کیا جاتا۔ ہاں لیکن ہوا کیا؟ نہ جانے عبداللہ کیسے محسوس کریں گے، بہت سب کچھ رہے اور ذہن میں آیا میں نے چاہا پیش کر دوں۔ سب سے سخت مصیبت یہ ہے کہ بچہ میری روح نہ جانے کہاں کھڑی ہو اپنی کیفیت تو بتائیے رہا، آپ جب جملہ وصول کریں گے آپ کی ہائی کی سطح بلند ہو جائے گی۔ سب سے سخت مسئلہ جانتے ہیں کیا ہے؟ بچہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہاں پر جلتا ہوا دروازہ گرتا ہوا دیکھے۔ ہو سکتا ہے بچہ یہ سمجھے حادثہ ہو گیا، لیکن جو لوگ اندر داخل ہو رہے تھے نا وہ عجیب منظر دیکھ رہے تھے۔ کیا دروازہ ہے، اس کے نیچے سیدہ ہے، نیچے زمین ہے۔ دو جملے پیش کروں گا، زیادہ لمبے چوڑے تو مسائل ہے بھی نہیں، مسائل بہت لمبے چوڑے ہیں لیکن پیش نہیں کروں گا، ظاہر وہاں آ چکے ہیں، اب سے دعا کروا کے مسائل کی پیش کریں گے اور ظاہر بات تمام ہو جائے گی، وہاں نہیں ہوگی۔ کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے سب سے زیادہ مسائل کون سے ہیں؟ امام امام نے کہا کہ ایک ذاکر ہے باعث ہے، امام کو آپ میں کہا دیکھ میں تو سب میرے مسائل پڑھ رہا ہے، کہ مولا میں نے آپ کے مسائل پڑھے کہ آپ کی بڑی مصیبت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی غریب سے غریب ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر سے جنازہ نہ اٹھا ہو۔ جنازہ آپ کے گھر سے اٹھا، لیکن آپ ایسے غریب ہیں کہ جنازہ گھر سے گیا بھی اور واپس بھی آ گیا۔ حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مظلومت ہے، کہا اس سے بڑی کوئی مصیبت ہوگی؟ کہا نہیں یہ بھی مصیبت ہے، لیکن تو میری اور کوئی مصیبت کیوں نہیں پڑتا؟ کہا مولا میں آپ کی مصیبت پڑھتا ہوں۔ کہا آپ کے 3 بیٹے کربلا میں تھے جن میں سے 2 شہید ہو گئے، کیسے؟ کہا ایک تو ایسا شہید تھا کہ جس کا لاشا امام حسین اٹھا کر نہیں آئے، گٹھڑی میں لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم میں رکھا، مجلس تمام ہو چکی ہے، 2 سے 3 میں پیش کریں گے۔ امام حسن کی مصیبت ہے دیدار مولا، اور لیکن جناب بھی بجھا دیا گیا تو کیوں؟ تاکہ آپ رونے میں بخلی اگر دوسری نہ کریں۔ ایک شخص آیا امام سجاد کے پاس، کا مولا آپ مجلس اعظم میں تشریف لائیے گا، لیکن اس سے پہلے ہمارے گھر میں ایک شادی ہے، آپ شادی میں تشریف لائیے گا۔ امام نے کہا نہیں، جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے نا ہم کسی شادی کی تقریب میں نہیں آتے، ہاں اگر بلانا ہے تو میرے جد کا تذکرہ کر۔ مجلس اعظم منعقد کر، اللہ تعالیٰ نے مظلوم میں کرتا، ابن شہاب زوری نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا میں مجلس اعظم منعقد کرتا ہوں۔ امام سجاد آئے، مجلس اعظم میں تشریف فرما ہو گئے۔ جب ذاکر مسائل بیان کرنا شروع کرتا ہے تو امام نے کہا کہ اب جناب بجھا دے۔ کب
مولا کیوں چراغ بجھا دیے تھے؟ تاکہ کوئی رونے میں کنجوسی نہ کرے، تاکہ کوئی رونے میں بخل نہ کرے. تو مولا کیوں رونے میں بخل نہ کرے؟ اگر لوگ دیکھتے ہیں نا کہ برابر والا رو رہا ہے یا نہیں رو رہا ہے، تاکہ کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آپ کی سزا بلند ہو گئی. جیسے ہی مسائل عروج پر تھے، بانی مجلس نے عجیب منظر دیکھا. کہ مولا کیا منظر دیکھا؟ جو منظر دیکھا وہ عجیب تھا. امام مجمع میں موجود نہیں ہے. ایک مرتبہ جب بانی مجلس باہر آیا تو دیکھا امام سجاد وہاں بیٹھے ہیں جب مومنین کے جوتے ہیں. اجرکم اللہ تعالی بہترین کریا کرے. مجلس سے تمام ہو چکی ہے. کہ مولا یہاں تو تشریف فرما ہے، ہم سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہ نہیں، اب تک یہ تیرے مہمان تھے، اب یہ میرے مہمان ہیں. اجرکم اللہ تعالی مجلس سے تمام ہو گئی. یہ چراغ اس لیے بجھائے جاتے ہیں، اور آپ اور ہم تو ویسے بھی گھبرانے والے نہیں ہیں نا. ہم تو شام غریبہ کے ماننے والے ہیں. ذاکر نے پوچھا کہ مولا میں آپ کی سب سے بڑی مصیبت تو بیان کرتا ہوں، لیکن مولا اب آپ بتائیے کہ آپ کی خود کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ میرے شیعوں کو جا کے بتانا. کہ مدینہ شہر تھا، مدینہ شہر میں ایک گلی تھی، گلی میں ایک گھر تھا، گھر میں ایک دروازہ تھا. جس دروازے پر آ کے رسول سلام بھیجا کرتے تھے، مسلمان ڈاکے مار رہے تھے. ان میں سے کسی نے کہا کہ دروازے پر آگ لگا دی جائے. ارے جب دروازے پر آگ لگا دی گئی، دروازے کو دھکا دیا گیا، دروازہ نہ کھلا. کہ دروازے پر لاتیں ماری گئی. دروازے کے پیچھے عالمین کے رسول کی ماں فاطمہ. اجرکم اللہ تعالی نے مطلب کیا بولا؟ کہ مولا اور کیا بیان کیجیے گا امام حسن کی مصیبت ہے؟ کہ اور یہ بیان کیجیے گا کہ جب میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے چلتا ہوا دروازہ روکا تو ایک دبلا کہا کہ فضا میرے پاس آنا، میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ زہرا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. عزادار نے مظلوم کربلا بڑے مسائل ہیں امام حسن مجتبیٰ کے، لیکن آخری جملہ پیش کر رہا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ کو جب زہر دیا گیا نا، سن رکھا ہے نا آپ نے، ان کا جاگا بنت اشد نے زہر دیا تھا. عجیب جملہ ہے امام حسن کا، اسی بڑی مجلس سے تمام ہو جائے گی. کہ زہر دیا، اپنی زوجہ سے کہا کہ تم پچھلے دروازے سے فرار ہو جاؤ. یہ ہے اپنی زوجہ جو قاتلہ ہے اس کو فرار کا راستہ بتا رہے ہیں. اتنے میں امام حسین آئے، گریہ کر رہے ہیں. ایک جملہ کہا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. مولا آپ مجھ پہ گریہ، سب مجھ پہ گریہ کریں. اے بھیا حسین آپ مجھ پہ گریہ نہ کریں. آپ کی ہائے کے ساتھ بنے سبب ہوئے تو بنا آپ میں گریہ کیوں نہ کروں؟ اے بھیا حسین میرے وقت آخر آپ میرے پاس موجود ہیں، لیکن جب آپ گھوڑے سے گریں گے، ارے آپ کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. میں کہوں گا اے مولا حسن وہ دکھیاری ماں آئے گی. اجرکم اللہ مجلس سے تمام ہو گیا تھا. کہ امام حسن نے ایک جملہ کہا بھیا حسین مجھے ایک تشت لا دیجیے. ایک تشت لایا گیا. تو امام حسن کو زہر دیا گیا نا، وہ عجیب تھا. کہ اتنا سخت تھا کہ پیر کے اندر جگر کے ٹکڑے آ رہے تھے. اجرکم اللہ آخری جملہ مجلس سے تمام ہو گئی. اس کے بعد دعا تمام اور ماتمداری ہو گیا. حضرت نے مظلوم کا بولا کہ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں آگے گر رہے تھے. اتنے میں کسی نے کہا علی کی بیٹی آ رہی ہے. اجرکم اللہ علی کی بیٹی آ رہی ہے. حضرت نے مظلوم کا بولا امام حسین سے کہا کہ بھیا حسین اس تشت کو کہیں چھپا دے. کہ بھیا کیا بات ہے؟ کہ ابھی زینب اور ام کلثوم آ رہی ہے. ارے وہ میرے جگر کے ٹکڑے دیکھیں گی، ان سے برداشت نہ ہوگا. ہاتھ جوڑ کے میں کہوں گا آخری جملہ امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں کہ مولا آپ کو اتنا خیال ہے کہ زینب اور ام کلثوم آپ کے جگر کے ٹکڑے نہ دیکھیں. مولا یہ زینب وہ ہے کہ جو 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی. آخری جملہ کیا دیکھ رہی تھی؟ وہ شبر جالس علی صدرہ آخذا بلحیتہ. شبر حسین کے سینے پر چڑھا ہوا تھا، داڑھی کو ہاتھ سے تھاما ہوا تھا. میں زینب شبر سے کہتی تھی شبر
بھائی کو نہ مار، میری ماں فاطمہ نے چکیا بھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہماری اس قلیل مگر عظیم عبادت کر، ہماری اس عبادت کو سر پہ امامہ ہے، مددگار بزرگ باہر کھڑی ہے، موافقہ تشریف فرما ہے۔ اگر ابھی تک کسی آنکھ میں کوئی ایسا ہو، آنکھ میں آنسو نہ آیا یا ہائے کی صدا بلند نہ ہوئی، دعا کروا رہا ہوں اور فرش ازا ہے، فرش ازا پہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اگر واسطہ ہو سجدہ کی ٹوٹی ہوئی بس کرے۔ آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، مجلس سے تو اسی پر تمام ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے مدد میں کر جناب قاسم آئے امام حسین کے پاس، آقا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ ہاں بازو پر ایک تعویذ بندھا ہوا تھا، ہاں امام حسن کی وصیت تھی نا کہ اس تعویذ کو کھول لینا مشکل وقت میں اور تمہیں اس مسئلے کا حل مل جائے گا، آزادار نے مزوں میں کر بولا۔ آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، آپ کی سدائیں بلند رہیں گی، مجلس تمام ہو چکی ہے، میں صرف دعا کروا رہا ہوں۔ فرش ازا پر عباس کے کٹے ہوئے بازو، ہاں ساری دعاؤں کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا اور آنکھ بند کر کے دل سے سماعت فرمائیے گا۔ کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کے برابر میں وہ امام بیٹھے ہو کہ ہاتھوں میں ہاتھ کھڑے ہو، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں تو کے خاردار ہو، تحریر کو کھولا، کھول کے امام حسین کے پاس آئے، امام حسین نے آنکھوں سے لگا لیا، اتنے چھوٹے تھے جناب قاسم ابن حسن کہ امام حسین نے ابوالفضل عباس نے خود سوار کرایا۔ عزاداروں جب میدان جنگ میں گئے ہیں نا جناب قاسم، تو ایک مرتبہ جنگ کی ہے اور آگے سے آواز آئی ہے کہ یہ حسن کا بیٹا ہے، اسے گھیر گھیر کے مارو۔ ایک مرتبہ جب قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے تو ٹاپیں لگنا شروع ہو گئی، آخری دکھنا پٹی سے تمام ہو گئی۔ عزاداروں امام سجاد سے کسی نے پوچھا واقعہ کربلا کے بعد کہ مولا وہ کون سا شہید تھا کہ جو بار بار اپنے مولا کو پکارتا تھا؟ مولا ہر شہید نے امام کو ایک مرتبہ بلایا، وہ کون سا غریب شہید تھا جو بار بار اپنے چچا چچا کو پکارتا تھا؟ امام سجاد نے سر سے امامے کو اتارا ایک جملہ کا کہ تو نے میرے زخموں کو ہرا کر دیا۔ ارے وہ غریب جناب قاسم تھے، جب جب گھوڑے کی ٹاپیں جس میں ناظرین قاسم پر پڑتی تھی جو چچا کو پکارتا، پروردگارہ تجھے واسطہ جس میں ناظرین قاسم کا ہماری اس قلیل مگر عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آوازوں کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ پروردگارہ اب تک روز محرم الحرام اول سے لے کے آج تک ہم نے جو عزاداری منعقد کی ہے، ہمیں اس کا بہتر سے بہتر اجر و ثواب عطا فرما۔ پروردگارہ بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، کہ رزق میں کشادگی عطا فرما، دسترخوان میں وسعت عطا فرما۔ پروردگارہ دسترخوان امام حسن کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، جو رزق کی تنگی میں، مشکل میں، پریشانی میں مبتلا ہے، پروردگارہ اس مشکل کو حل فرما، بار بار مقامات مقدسہ کی زیارات سے مشرف فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔